بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و سامعات، آج کا یہ جو ڈیمو کلاس چل رہا ہے، اس سے پہلے تقریباً 2 اساتذہ نے بہت ہی جامع بیان کیا ہے اور کورس کے بارے میں بہت ہی تمہیدی اور بنیادی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ہم جس کورس کے بارے میں بتلانے جا رہے ہیں وہ کورس دینیات کا کورس ہے، اور یہ کورس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر دین کی بنیادی باتیں آ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں دینیات کورس کا مکمل تفصیلی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں، میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرا نام عبد الغفور ہے اور میں ضلع قنوج یو پی کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ میرے گھرانے کے تقریباً سبھی حضرات عالم اور حافظ ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے اہل اللہ کی صحبت حاصل ہے۔ خود میرے والد صاحب بھی مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ تھے، میرے دادا بھی فارغ تھے، میرے چچا حضرات بھی عالم ہیں، اور میرے بھائی بھی عالم ہیں، اور خود بھی مجھے بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ میری تعلیم حفظ کے بعد ضلع رامپور میں ابتدائی تعلیم شروع ہوئی، اور اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔ میں نے تقریباً وہاں 4 سال 5 سال رہ کر کے دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ اور کبار علماء کے سامنے ذانوِ تلمذ اختیار کیا، اور پھر ان سے علم حدیث، تفسیر، عقیدہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں، اور پھر وہیں سے میں نے تخصص فی تفسیر بھی کیا۔ بہرحال یہ سب باتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ انسان کی علمی لیاقت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس نے کون سے کورس کر رکھے ہیں اور کتنی اس کی قابلیت ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میرے اندر کتنی لیاقت اور قابلیت ہے یہ آپ لوگ پڑھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد بتلائیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے اساتذہ سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو لینے کی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے مجھے بڑے بڑے اکابر علماء کے سامنے ذانوِ تلمذ اختیار کرنے کا شرف دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے کورس کے طرف اور مقصد اصلی کی طرف۔ جو کورس ہمیں دیا گیا ہے وہ دینیات کا کورس ہے۔ یہ دینیات ایک ایسا لفظ ہے جو اسلام کے تمام فنون اور علوم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ انسان کو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی میں، خوشی اور غمی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام کے موٹے اور اہم اور بنیادی مسائل کو جان لینا چاہیے۔ اسی کو ہم دینیات کہہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم سیکھنا اور طلب کرنا
ہر انسان یعنی مسلمان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، جس میں اس کی زندگی دین کے مطابق گزر سکے۔ اب ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے عقیدے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا بنیادی اور اہم جز اور پہلو عقیدہ بھی ہے کہ اگر ہم عقائد کی طرف نظر دوڑائیں گے تو اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کے بارے میں ہمارا دل کن چیزوں پر مطمئن اور دل کے اندر کس چیز کی تصدیق ہونی چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر کیا عقیدے ہمیں رکھنے ہیں، قبر کے بعد قیامت کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، قیامت کے میدان کے وقت اللہ رب العزت والجلال کیا کیا کرے گا، ان تمام کے بارے میں کیا عقیدے رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں عقیدے رکھنے ہیں، قبر کے اندر اگر کوئی نیک شخص ہے تو اسے کیا نعمتیں ملیں گی، کس طریقے سے اسے اللہ رب العزت والجلال اجر اور انعامات سے نوازیں گے، اور جو برا آدمی ہے اس کو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے کس طریقے کی سزا اور عقاب وغیرہ ملے گا، ان تمام کے بارے میں ہمارا عقیدہ رکھنا جو دن و رات میں ضروری ہے، ان تمام ضروری عقیدوں کو بتلایا جائے گا۔ عقیدے کی اہمیت ہم اس بات سے جان سکتے ہیں کہ عقیدہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے کہ اگر عقیدہ ہمارا صحیح نہیں رہے گا تو پورا ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، چاہے ہم جتنی عبادات کریں، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کریں، تلاوت کریں، ذکر و تسبیحات کریں، لیکن عقیدے کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام عبادات اور یہ تمام ریاضتیں اور محنتیں ہماری رائیگاں اور بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے جس کو کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر بتلایا گیا ہے۔ تو اس دینیات کورس کا ایک اہم جز عقیدہ ہے، جس کو میں نے یہاں پر اجمالاً بیان کر دیا ہے، اور اسباق کے اندر تفصیلاً اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن اور فرشتوں کے بارے میں سبقاً سبقاً انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہیں گی۔ اسی دینیات کا ایک دوسرا جز ہے عبادات، کہ ہم جو کچھ بھی عبادتیں کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ان کے بنیادی مسائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز صحیح ہوتی ہے، کن چیزوں سے ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوتا اور کن چیزوں سے صحیح ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے، اسی طریقے سے حج کب فرض ہوتا ہے اور کب فرض نہیں ہوتا۔ یہ عبادات کی اہم مسائل اور بنیادی مسائل، تفصیلی مسائل کے لیے تو عالم کورس رکھا جاتا ہے اور بڑی بڑی کتابیں ان کے لیے موجود ہیں، لیکن روز مرہ پیش آنے والے مسائل جن کی ضرورت ہر خاص اور عام انسان کو پڑتی ہے، ان کو سیکھنا اور سکھانا اس کا ایک دوسرا اہم مقصد ہے۔ اسی طریقے سے پاکی کے مسائل ہیں، کیونکہ جب تک ہم پاکی اور ناپاکی کے بارے میں نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم حصہ اور ایک اہم عبادت بھی ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، بعض جگہ پر پاکی کو آدھا ایمان بھی بتایا گیا ہے۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ پاکی کتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بارے میں ایمان کا ایک اہم حصہ بتلایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جب تک ہمارا بدن پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارے کپڑے پاک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا جسم صحیح طریقے سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم نماز کو کس طریقے سے ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، یا ہمارے کپڑے پر لگی ہوئی ہے، تو وہ کون سے مسائل ہیں جن کو ہم جان لیں گے، تب جا کر کے ان کو صحیح طریقے پر عمل کر کے ہم اپنے بدن کو پاک کر سکتے ہیں۔
اپنے کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں، پھر اسی کپڑے کو پہن کر ہم نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکی کے مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو زندگی کے اندر ناپاکی کے یا پاکی کے وہ مسائل ہیں جو ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورتیں ہوں، ان کو بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام مسائل کو سیکھنا اس دینیات کورس کا ایک اہم جز یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی ان کی سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک کی جو دعائیں حدیث کے اندر بیان کی ہیں ان کو ہم سیکھیں، کہ جس وقت آپ سو کر اٹھتے تھے تو آپ کون سی دعا پڑھتے تھے، آپ سونے جاتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء اور لیٹرین کرنے کے لیے جاتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، نکلتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، جب آپ کے سامنے کوئی اہم چیز پیش کی جاتی تھی تو آپ اس نعمت کا شکریہ کون سی دعا پڑھ کر ادا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شکل میں ہمیں دی ہے، ان کو بھی سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس موڑ پر کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے یہ ہمیں پتہ چل جائے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے۔ کبھی بیماری آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے جو فیصلہ ہو تقدیر پر، اس پر بھی اپنے آپ کو راضی اور خوش رکھنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہمارے دینیات کورس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی چھوٹی سورتیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ چند سورتیں اور سورہ فاتحہ کو جاننا، اسی طریقے سے تشہد یعنی التحیات کو یاد کرنا اور ان کو جاننا، درود شریف اور دعائے معصورہ کو یاد کرنا اور ان کو سمجھنا اور ان کو جاننا، فطر کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس کو بھی سیکھنا، اور ان کے اندر کوئی غلطی اور خامی ہو تو اس کو سدھارنا، یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ دعائے قنوت مثال کے طور پر پڑھتے ہیں اور بچپن میں یاد کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسی طریقے سے پڑھتے چلے آتے ہیں، لیکن بیچاروں کو ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہیں بھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک صاحب دعائے قنوت کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ لیکن ایک صاحب نے لا کو نشکرو پہ لگا دیا تھا اور یکفرو سے ہٹا دیا تھا، اور یہ غلط یاد کر لیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ روزانہ اپنی فطر کی نماز میں جب یہ دعائے قنوت پڑھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے وَلَا نَشْكُرُكَ وَنَكْفُرُكَ۔ تو ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم تیری ناشکری کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا وہاں ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے، اور جہاں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم ناشکری اور نافرمانی کر رہے ہیں، تو بھلا بتائیے ہماری نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کریم جو کچھ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اگر ان کو عربی قواعد اور عربی گرامر کے طور پر نہیں سیکھا اور نہیں سمجھا تو ایک حرف کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل میں بڑا قاف ہے جو حلق سے نکلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، ترجمہ ہے کہ تم کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کل هو اللہ احد، چھوٹے کاف سے کہہ دے، تو اسی قاف کو
کاف پڑھنے کی وجہ سے ترجمہ بدل جائے گا. اس سے پہلے ترجمہ تھا کہ تم کہو، اب ترجمہ یہ ہو گیا کہ تم کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. تو بھلا بتلائیے ہماری نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے گرامر کی اعتبار سے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، جس کی بنیاد پر قرآن کریم نہ پڑھنے کی بنیاد پر معنی میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایسے معنی بدل رہے ہیں جس کی اصلاح بھی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے ہماری نماز رائیگاں اور بیکار جا رہی. ہم روزانہ سمجھتے ہیں کہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز معنی کی وجہ سے غلط ہو رہی ہے اور باطل ہو رہی. یہ تمام بنیادی چیزیں کم سے کم ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو صحیح پڑھنا جان لیں، صحیح طریقے سے ان کا مطلب جان لیں، اور پھر اس کے مطابق ہم اس کو اپنی روزانہ کی نمازوں میں شامل کریں تو انشاءاللہ ہماری عبادت صحیح ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر پڑھنے میں ہمیں من نہیں لگتا. جب نماز کی ہم نیت باندھتے ہیں تو ہمارا ذہن بازار میں لگ جاتا ہے، دکان میں لگ جاتا ہے، گھر میں لگ جاتا ہے، کاروبار میں لگ جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اس کو مطلب کے ساتھ یاد کر لیں، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم اللہ سے کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ چیز یاد ہو جائے گی، جیسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو گیا، تحیات کا ترجمہ یاد ہو گیا، درود شریف کا ترجمہ یاد ہو گیا، دعائے معصورہ کا ترجمہ یاد ہو گیا، جب ہم پڑھیں گے تب ہمارا ذہن اسی کی طرف جائے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے اور ہمیں کس طریقے سے ہم نے اللہ کے سامنے کیا کہا ہے. تب جا کر کے ہماری نمازوں کے اندر جو خشوع اور خضوع آنا چاہیے تھا وہ آئے گا. آج ہماری نمازیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے. اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 اور 50 سال ہو گئے، لیکن ہماری نماز برائی سے روک ہی نہیں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز نماز نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور ان کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں. اور ایک بات یہیں پر عرض کر دوں کہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وضو کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، تلاوت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ اس لفظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشوع کے معنی آتے ہیں دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، اور خضوع کے معنی آتے ہیں اپنے جسم کے باہر والے اعضاء کو، حصوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر دینا. مثال کے طور پر ہم نماز جب پڑھیں تب ہمارا دل اللہ کی طرف لگا رہے تو یہ خشوع ہے. اور ہم رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، اسی طریقے سے قیام کس طریقے سے کرنا ہے، کھڑا ہمیں کس طریقے سے ہونا ہے، مرد حضرات کہاں پر ہاتھ باندھیں گے، نیت کیسے کریں گے، اسی طریقے سے پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یا عورتیں نماز پڑھیں گی تو وہ کہاں پر ہاتھ باندھیں گی، کتنا ہاتھ اٹھائیں گی، کس طریقے سے رکوع اور سجدہ کریں گی. دونوں کے درمیان فرق ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام خضوع ہے. تو جب ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں اور اپنے جسم کے ہر اعضاء اور حصے کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں تو یہ خضوع کہلاتا ہے. تب واقعی ہماری نماز نماز ہوگی. ہمارے اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، پڑوسی ملک کے عالم ہیں، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی کہ دل تو اللہ رب العزت والجلال کے قبضے میں ہے، کہ اللہ جب چاہے گا تو دل اپنی طرف بھی متوجہ کر لے گا، دل کسی کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے اور ہمارا جسم ہے، یہ تو ہمارے قبضے میں ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں اور ان کی سنت کو سیکھ کر اسی کے مطابق جب ہم نماز
پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جو بھی نماز پڑھی، جو بھی عبادت کی ہے، وہ آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، لہٰذا قبول کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ تو یہ بھی ہمارے اس دینیات کورس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا دین ہے وہ تقریباً 5-6 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک کا نام عقائد ہے، جس کے اوپر میں نے اجمالاً روشنی ڈال دی ہے۔ دوسرے کا نام عبادات ہے، اس کو بھی اوپر میں نے روشنی ڈالی۔ اور تیسرے کا نام ہے معاملات، کہ ہم آپس میں جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے مسائل ہمیں دیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کسی سے ادھار لے رہا ہے، کسی کا مال گروی رکھ رہا ہے، تو پھر اس کو آپس میں کیا ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ، اور صبح سے لے کر شام تک پیش آنے والے مسائل کو مختصر انداز میں بیان کرنے کا نام دینیات ہے، اس پر عمل کرنے اور سیکھنے کا نام دینیات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق صبح سے لے کر شام تک کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میرا وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے۔ میں نے اجمالی طور پر اس دینیات کورس کے ہر حصے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کورس کے بارے میں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کورس وغیرہ چل رہا ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ذریعہ ہب ہے، اس کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے۔ اس میں ایڈمیشن کرنے کا طریقہ اور اس میں حصہ لینے کا بھی طریقہ ہے، اور اس میں یہ تمام کورس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہم جب گوگل وغیرہ پر سرچ کریں گے تب ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہمیں اس میں حصہ لینا ہے، کون کون سے کورس ہیں، کہ ہم ایک کورس کو سیکھنے کے بعد یا ایک کورس کے ساتھ ساتھ دوسرے کورس کو کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کیا کیا سکھایا جائے گا، وہ تمام تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو چلانے والے اور کوشش کرنے والے 2 حضرات ہیں، ایک ہمارے اسعد بھائی ہیں اور دوسرے ہمارے مولانا صغیر صاحب ہیں۔ دونوں کی بہت ہی کوشش ہے کہ کس طریقے سے ہر انسان تک، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ہر گھر میں کس طریقے سے یہ دین پہنچ جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقے اور ان کی زندگی اور طرز عمل کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے یہ تمام چیزیں چلائی جا رہی ہیں اور وہاں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اور آپ تمامی حضرات کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سیکھنے اور آمین سکھانے کا جذبہ اور شوق پیدا فرمائے۔ آمین ثم اب آمین۔ اب چند سوالات کا منٹ آپ کو سلسلہ دیے شروع کر جاتے دیں۔ ہیں کہ اگر کسی کے ذہن 10 میں کوئی منٹ ہے۔ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، جی السلام علیکم، مجھے پوچھنا تھا وعلیکم وعلیکم یہ السلام۔ السلام۔ دینیات کی کون سی کتاب چلے گی پڑھنے کے لیے؟ دینیات کی اصل میں کتاب تو بہت مختصر ہے، 2 یا 3 کتابیں، زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو پڑھانے والے ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، وہ کتاب میں جیسے اگر ایک صفحہ ہے تو اس کی وہ تفصیل اور اس کا مطلب بتائیں گے 3 صفحے 4 صفحے میں 5 صفحے میں، یعنی وہ آدھا صفحہ یا اس سے کم روزانہ پڑھائیں گے، اس کی تشریح زیادہ کریں گے، تو تشریح اس کی اور اس کا مطلب آپ کو ذہن میں بیٹھانا پڑے گا۔ دینیات میں کتابیں بہت ساری نہیں ہیں، 3 یا 4 کتابیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ عقائد کی ہے، کچھ نماز کی ہے، وہ انشاءاللہ کتابیں ہم PDF جو ہے گروپ میں ڈال دیں گے 1-2 دنوں میں۔ اور کسی کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ وہ یہ پوچھنا تھا کہ پڑھنے کے بارے میں مجھے بگڑ دے کے یاد ہو جاتا ہے، پڑھ کر یاد نہیں ہوتا۔ مطلب یہ سمجھا تو نہیں بہت دوبارہ۔ اچھی بات ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے۔
لیکن کوشش ہمیں پڑھنے کی بھی کرنی چاہیے، اور بہت ساری چیزیں زبانی بھی یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، اس میں تو آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یعنی بغیر نہیں یہ دیکھے نہیں مطلب ہوتا، کہ آپ سن کر یاد کر لیتے ہیں؟ ہاں سن کر یاد ہوتا ہے، تو آپ جیسے ایسا پڑھ کریں، یہ کر تو نہیں بہت، ہوتا۔ نہیں تو آپ کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے پہلے، میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ مجھے پہلے پڑھنا ہے، مطلب کیا پڑھیں گے یہ تو معلوم ہونا چاہیے، نہیں قرآن دینیات شریف پڑھیں گے؟ پڑھیں گے پہلے۔ اچھا آپ نے مطلب ناظرہ ناظرہ وغیرہ قرآن پڑھا پڑھیں گے، ہے؟ قرآن کریم دیکھ کر؟ قرآن قرآن شریف پڑھنا ہے، مطلب قرآن جو بھی صورت ہوتی ہے نا وہ بغیر دیکھ کے یاد ہو جاتی ہے، جیسے پڑھ کے حروفوں کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں ہاں، تو یہ ناظرہ کورس کے لیے کہہ رہی ہیں؟ تو ہاں آپ ایسا کریں نا، 1 سال کے لیے ہمارے یہاں ناظرہ قرآن کا کورس ہے، اور سب سے پہلا جو فرض ہے ہم لوگوں کے اوپر ہے قرآن کو سیکھنا، یہ ہاں پہلے فرض ہے وہی ہر ایک فرض پر۔ ہے۔ تو اس میں آپ ایڈمیشن لیجئے، 1 سال میں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح قرآن پڑھنے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو کسی اور جو ہے کورس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں۔ نہیں آپ اور کو بہتر لگے، آپ تو بہتر جانتے ہو آپ۔ نہیں تو آپ پھر جو ہے قرآن آپ صحیح سے پڑھ لیتے ہیں حروف کی ادائیگی کے ساتھ، جیسے ایک حافظ پڑھتا ہے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے، ایسے نہیں، نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھی ہے؟ نورانی قاعدہ؟ نورانی قاعدہ میں نے آدھا پڑھا ہے۔ اچھا چلیے، تو اسے میری رائے ہے آپ جو ہے نورانی قاعدہ میں حصہ لیجیے، ناظر قرآن میں، یا آپ سے کل اس بارے میں بات ہو جائے گی، آپ اور سوچ لیجیے گا کہ جی کس میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بارے میں اور آپ سے انشاءاللہ کل جو ہے بات کریں گے۔ چلیے اگلا سوال۔ نہیں اور کوئی نہیں، یہی پوچھنا تھا بس۔ اور کسی کوئی سوال؟ نہیں 6 منٹ اور رہ گئے، کسی کا کوئی اور سوال ہو تو وہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ میں قرآن معنی کے ساتھ پڑھ اور میں اس سے پڑھنا چاہتی ہوں، میں مطلب زبردست سے بھی دوبارہ بولیے، دوبارہ، میں کے ساتھ آواز صاف پڑھنا نہیں ہے۔ چاہتی ہوں، مطلب ناظرہ پڑھنا چاہ رہی ہیں دیکھ میں کر؟ قرآن معنی کے ساتھ، معنی ہاں کے ساتھ؟ جی اچھا، تو پورا اس بھی کے لیے معنی کے ہم، ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تفسیر میں، جی جی، تو ہمارے یہاں 1 سال کا کورس ہے قرآن کی تفسیر، اس میں قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی، اور اس میں باقاعدے قرآن کا ایک ترجمہ جو ہے رومن اردو میں، وہ انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی، اور آپ اپنے گھر پہ رکھ کے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اردو نہیں ہے، نہیں تو رومن اردو ہندی میں ہے، ہندی میں ہے وہ، اوکے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہندی میں ہے، وہ آپ جو ہے ہمارے یہاں وہ کتاب مل جائے گی، وہ قرآن شریف مل جائے گا، آپ جو ہے اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، 1 سال کا جو کورس تفسیر کا ہے اس کو آپ جوائن کر لیجئے، اس میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر بتائی جائے گی، قرآن میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے وہ بتایا جائے گا۔ بے شک۔ تو اس میں آپ 1 سال والے میں جوائن ہو جائیے گا۔ ابھی تو 2 دن اور ہمارا یہ کلاس چلے گا۔ آگے کوئی سوال کسی کا اور بتائیے؟ نہیں اور کسی کا کوئی سوال ہو بتا دیں، 5 منٹ اور ہے۔ چلیے پھر کلاس یہیں آج جو ہے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔